میں ایم گلریز تحریک پوائنٹ میں آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ ناظرین، 17 اکتوبر 1817 میں دہلی کے دریا گنج علاقے کے ایک معزز گھرانے میں سید متقی اور عزیز النساء بیگم کے ہاں پیدا ہونے والے بچے کے بارے میں کس کو علم تھا کہ یہ بچہ آگے چل کر سر سید احمد خان کی شکل میں برِ صغیر ہند کی تقدیر بدل ڈالے گا۔ سید احمد کو سر سید احمد خان بنانے میں ان کی لائق و فائق والدہ کی تربیت کا ایک اہم کردار تھا۔ ناظرین، ہم آپ کو بتا دیں کہ سر سید کی والدہ خواجہ فرید کی 3 بیٹیوں میں سب سے بڑی تھیں۔ ان میں قدرتی قابلیت معمولی عورتوں سے بہت زیادہ تھی۔ وہ صرف قرآن شریف پڑھی ہوئی تھیں اور ابتدا میں کچھ فارسی کی ابتدائی کتابیں بھی پڑھی تھیں، مگر اولاد کی تربیت کا ان میں خدا داد ملکہ تھا۔ سر سید کہتے ہیں کہ جب میں ان کو سبق سناتا یا نئے سبق کا مطالعہ ان کے پاس بیٹھ کر دیکھتا تو وہ ایک لکڑی جس میں سوت کی گندی ہوئی 3 لڑیں باندھ رکھی تھیں اپنے پاس رکھ لیتی تھیں۔ وہ خفا تو اکثر ہوتی تھیں مگر ان سوت کی لڑوں سے کبھی مجھے مارا نہیں۔ سر سید کی والدہ عزیز النساء بیگم جیسی سمجھدار اور دانش مند تھیں، اس سے زیادہ نیک دل اور پاک سرشت تھیں۔ سر سید کی والدہ کیسی شخصیت کی مالک تھیں، ہم یہاں سر سید کے بیان کردہ 3 واقعات پیش کریں گے جس سے آپ یہ بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سر سید جیسی شخصیت عزیز النساء بیگم جیسی ماں ہی پیدا کرتی ہیں۔ ناظرین، الطاف حسین حالی اپنی تصنیف کردہ کتاب حیات جاوید میں رقم طراز ہیں۔ سر سید لکھتے ہیں کہ جس زمانے میں میری عمر 11 برس کی تھی، میں نے ایک نوکر کو جو بہت پرانا بڈھا تھا کسی بات پر تھپڑ مارا۔ والدہ کو بھی خبر ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد جب میں گھر میں آیا تو انہوں نے نہایت ناراض ہو کر کہا کہ اس کو گھر سے نکال دو، جہاں اس کا جی چاہے چلا جائے، یہ گھر میں رہنے کے لائق نہیں رہا۔ چنانچہ ایک ماما میرا ہاتھ پکڑ کر گھر سے باہر لے گئی اور سڑک پر لا کر چھوڑ دیا۔ اسی وقت میری خالہ کے گھر سے جو بہت قریب تھا دوسری ماما نکلی اور خالہ کے پاس لے گئی۔ انہوں نے کہا، دیکھو آپا جی تم سے بہت ناراض ہیں، میں تم کو کوٹھے پر ایک مکان میں چھپا دیتی ہوں، وہاں سے باہر نہ نکلنا ورنہ وہ ہم سے بھی ناراض ہو جائیں گی۔ میں 3 دن تک وہاں چھپا رہا۔ تیسرے دن خالہ صاحبہ مجھے والدہ کے پاس لے گئیں تاکہ قصور معاف کرائیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر اس نوکر سے قصور معاف کرائے گا تو میں بھی معاف کر دوں گی۔ جب میں نے ڈیوڑی پر جا کر نوکر کے آگے ہاتھ جوڑے تب قصور معاف ہوا۔ دوسرے واقعے میں سر سید کا بیان ہے کہ میرے بڑے بھائی کے مرض الموت میں والدہ ہر وقت ان کے پاس بیٹھی رہتی تھیں۔ 1 مہینے تک یہی حال رہا۔ جب ان کا انتقال ہو گیا سب لوگ گریہ و زاری کرنے لگے۔ والدہ کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری تھے۔ اتنے میں صبح کی نماز کا وقت ہو گیا۔ انہوں نے وضو کر کے نماز پڑھی اور اشراق تک مصلی ہی پر بیٹھی رہیں۔ انہی دنوں میں ایک رشتہ دار کی بیٹی کی شادی ہونے والی تھی۔ تمام سامان شادی کا ہو چکا تھا، صرف 4 دن تاریخ عقد میں باقی رہے تھے۔ جب یہ حادثہ ہم پر گزرا تو ان لوگوں نے دستور کے موافق شادی ملتوی کرنی چاہی۔ میری والدہ نے جب یہ سنا تو اس واقعے کے تیسرے دن ان کے گھر گئیں اور کہا، میں شادی میں آئی ہوں، ماتم 3 دن سے زیادہ نہیں ہوتا اور شادی کے ملتوی کرنے سے تمہارا بڑا نقصان ہوگا۔ جو خدا کو منظور تھا وہ ہو چکا، تم شادی کو ہرگز ملتوی مت کرو، جبکہ میں خود تمہارے گھر آئی ہوں اور شادی کی اجازت دیتی ہوں تو اور کوئی کیا کہہ سکتا ہے۔ تیسرے واقعے میں سر سید کا بیان ہے کہ مسمات زیبن ایک لاوارث بڑھیا تھی۔ میری والدہ اس کی خبر گیری کرتی تھیں۔ جب میں دلی میں منصف تھا، اتفاق سے میری والدہ اور زیبن دونوں ایک ساتھ بیمار ہوئیں اور دونوں کی بیماری بھی ایک ہی سی تھی۔ حکیم نے والدہ کے لیے کسی قدر افاقے کے بعد ایک معجون کا نسخہ جو قیمتی تھا تجویز کیا، مگر جس قدر تیار ہوا تھا وہ مقدار میں ایک ہی بیماری کی چند روزہ خوراک تھی۔ میں اس معجون کو تیار کرا کے والدہ کے پاس لے گیا اور ان سے کہہ دیا کہ اتنے دنوں کی خوراک ہے۔ انہوں نے لے لی، مگر اس خیال سے کہ یہ زیبن کو بھی مفید ہوگی، لیکن اس کو کون بنوا کے دے گا۔ انہوں نے خود اس معجون کو نہیں کھایا اور برابر زیبن کو کھلاتی رہیں۔ زیبن کو اس سے بہت فائدہ ہوا،
مگر والدہ بھی بغیر اس معجون کے استعمال کے اچھی ہو گئیں۔ چند روز بعد میں نے کہا کہ معجون نے آپ کو بہت فائدہ کیا۔ وہ ہنسی اور کہا کہ اب بغیر دوا کے خدا صحت نہیں دے سکتا۔ آخر معلوم ہوا کہ وہ ساری معجون زیبُنو ہی نے کھائی، مگر خدا نے دونوں کو صحت عنایت کی۔ ناظرین، اس قسم کے اور بھی چند ناقابل فراموش واقعات ہیں جو ان کی مہربان اور ذی شعور ماں سے منسوب ہیں۔ اگر یہ کہہ دیا جائے تو بیجا نہ ہوگا کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی تشکیل اور ہندوستان کو اسپین بن جانے سے روک دینا ان کی والدہ کی تربیت کا ہی فیضان ہے، جس کو سمجھنے کے لیے سر سید تحریک یا بالفاظ دیگر علی گڑھ تحریک کا مطالعہ کرنا نہایت ہی ناگزیر ہے۔ آئے عشاق گئے وعدہ فردہ لے کر، اب انہیں ڈھونڈ چراغ رخ زیبا لے کر۔ ناظرین، اگر آپ ہمارے تحریک پوائنٹ چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور ساتھ ہی اپنی قیمتی مشوروں سے ہمیں نوازیں۔